ہمیں جو بھی معاملہ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے بلڈ ریلیشنز ہیں یا اس سے ہٹ کے کوئی بھی ہمارے رشتے ہیں جو سسرالی رشتے ہیں یا ہسبینڈ ہیں یا بچے، ایون ہمارے بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم جو بھی معاملہ کریں، کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا کام برتاؤ کریں یا ان کے ساتھ جسے کہیں گے نا ان کے لیے ایک اچھے بیسٹ پارٹنر ثابت ہوں، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف امید اللہ سے لگانی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ جو بھی اچھے کام کرنے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ، یہ جتنے ہمارے ریلیشنز ہیں، دوست احباب، ہمارے جو خونی رشتے ہو گئے یا اس سے ہٹ کے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، شوہر یا ان کے بھی گھر والے، تو وہ ان کے ساتھ ہم نے اچھا کس بیس پہ کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کسی بھی اچھائی یا بھلے کی یا جسے کہیں گے نا کہ بدلہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور پھر امید بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے رکھنی ہے ان کے ساتھ اچھا کر کے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو کی طرف کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلام میں یاد رکھیے گا، ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ ان پر فوکس کیا گیا اسلام میں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت اس لیے ہے کہ وہ بندوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو بندے معاف کریں گے تو آپ کی معافی ہے، ورنہ آپ کی معافی نہیں ہے۔ تو اسی لیے حقوق العباد پر جو ہے وہ اسلام میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم ایک حدیث سے لگائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر کوئی کعبہ کو نقصان دے نعوذ باللہ، تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کوئی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا کسی مسلمان کی حق تلفی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں اسی لیے ہمیں دوسروں کے لیے بہت ایک اچھا پارٹنر اور ایک اچھا ساتھی، اچھا مددگار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں یا دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو کسی بھی طرح تکلیف نہ دیں، اور اگر ان کیس کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بعض لوگوں کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ہمیں اس پر صبر کر کے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آگے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کس کس موقع پہ کیا کیا زیادتیاں کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب ان کی زیادتیوں کا بدلہ جو ہے یا صلہ ان کو ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز میں آپ نے انفیکٹ آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے امید اللہ سے رکھنی ہے، اور اگر ان کیس کوئی آپ کے ساتھ زیادتی یا برا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بدلہ لیں، آلدو اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن افضل جو چیز ہے وہ ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کیونکہ یہ چیز آپ کے ریلیشنز کو بھی بڑا مضبوط بناتی ہے اور آپ کے آس پاس کے ماحول کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے۔ وقتی یہ ایک کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، یہ درگزر کا یا صبر کا گھونٹ پینا ایک کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ پی کر آپ کو بہت سی شفا مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپورٹ چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس انسان سے بدلہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زیادتیاں جو ہیں وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور بعض دفعہ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں، آلدو ہمارے پاس قدرت ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں کہیں نہ کہیں حق دیا ہے بدلے کا، لیکن اس کا ایک نقصان ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم بدلے کی آڑ میں جو ہے وہ دوسرے پر بعض دفعہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پھر اتنا بدلہ نہیں لیتے، ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، پھر یاد رکھیے گا پھر ہم خود ظالموں میں آ جائیں گے اور دوسرا انسان مظلوم میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بھی پازیٹیو رکھیے، اپنے رویوں کو پازیٹیو رکھیے، درگزر کرنا سیکھیں اور اللہ پر معاملات کو چھوڑنا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے پازیٹیو، اسٹے ٹیونڈ، ٹل دین اللہ حافظ۔